مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا سلوس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں وہ خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ میرا نام محسن گلزار ہے اور میں گوجرا سے ہوں اور فیتھ کووننٹ بائبل چرچ سے میرا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ میں یوتھ ود اے مشن کے ساتھ ایز اے اسٹاف کام کر رہا ہوں، اور خدا کی شکر گزاری کہ خدا نے وہ آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ اب میرے ساتھ نکالیے گا مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں سے ہم پڑھیں گے اور غور کریں گے اور مل کے سیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا کا کلام آج ہم سے بات کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس اقتباس کی طرف بڑھوں، میں اس خط کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خط کا رائٹر ہے اس کے بارے میں، مقدس پطرس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پطرس نے یہ خط لکھا اور یہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے وہ ایک شاگرد ہے جو کہ حقیقی اور یسوع مسیح کے قریب ترین شاگرد تھے، ان میں سے یہ شاگرد ہے، اور اس کا اصل جو نام ہے وہ شمعون ہے، مگر یسوع مسیح نے اس کا نام بدلا اور اس کو وہ اس کا نام پطرس رکھ دیا، اور جس کا مطلب ہے چٹان یا پتھر۔ یہ خط مقدس پطرس نے شمالی ایشیائی کوچک سے لکھا، اور اس نے وہاں پہ جتنے بھی مسیحی پرگندہ ہیں ان کو یہ خط لکھا۔ ایشیائی کوچک جو آج کا موجودہ ترکی ہے، اس وقت وہاں پہ روم کی حکومت تھی، اور جو بادشاہ تھا وہ نیرو بادشاہ تھا۔ وہ مسیحیوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور وہ کیوں ان پر ظلم و ستم کرتا تھا؟ کیونکہ وہ قیصر کے آگے قربانیاں گزرانے سے انکار کرتے، اور اس کے علاوہ وہ اس کے سامنے وہ اس کے آگے جھکنے سے انکار کرتے تھے کہ ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو اظہار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور اس آیت کا جو کنٹیکس ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم اس کا جو پہلی آیت ہے اس سے پڑھیں تو وہاں پہ جو پطرس ہے وہ بزرگوں کو نصیحت کر رہا ہے، جو کہ بزرگ یعنی کہ کلیسیا کے نگہبان ہیں، گلابان ہیں، ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ کیا کریں جی؟ خوشی کے ساتھ، لچاری سے نہیں، خوشی کے ساتھ خدا کے گلہ کی گلابانی کرے، اور اس کی مرضی سے اور دلی شوق سے وہ خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے، تاکہ خدا کی طرف سے ان کو صحرا ملے، اور جو مرجھانے کا نہیں۔ خدا وہ جتنے بھی گلابان ہیں، جتنے بھی چرواہے ہیں، ان کو وہ صحرا دے گا، بشرطہ کہ وہ دلی شوق سے اور خدا کی مرضی سے خدمت کرے جس طرح سے خدا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم بزرگوں کے تابع رہو، اور کیا کرو؟ ایک دوسرے کی خدمت کرو، اور فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس سے آگے جو میری مین ورس ہے، جو مرکزی ورس ہے، وہ ہے: پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اور جو آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ یہی ہے کہ سرفرازی خداوند کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے پس، اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، لنکڈ ہے، اور پس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پچھلی آیت کا وہ اس کو بیان کر رہا ہے، اور لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے۔ ابھی قوی ہاتھ پر ہم غور کریں گے کہ قوی ہاتھ ہے کیا۔ یونانی زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو قوی ہاتھ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے کراتائیوس، جس کا مطلب ہے the mighty power of God، یعنی خدا کی الہی قوت، یعنی خدا کے الہی قوت والے ہاتھ کے نیچے رہنا۔
اور اگر اس کو اردو لغت میں دیکھیں، اس کا مطلب جو ہے قوی ہاتھ کا، وہ ہے زوراور ہاتھ، قدرت والا ہاتھ، مضبوط ہاتھ۔ جب ہم قوی ہاتھ پر غور کرتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے، وہ ہمارا خیال جو ہے وہ بنی اسرائیل پر جاتا ہے، جب وہ مصر میں غلام تھے، جب وہ جو تھے اس غلامی میں تھے، اور وہ فرعون ان پر جو تھے، فرعون جو تھا وہ ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہا تھا، اور وہ ان کو جو ہے وہ ان پر ظلم و ستم کرتا اور ان کو قتل کر رہا تھا، اور ان پر جو ہے وہ بڑی ہی مصیبتیں عائد کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ان کو تب اپنے قوی ہاتھ سے، اپنے زوراور ہاتھ سے، اپنے جو ہے وہ قوت والے ہاتھ سے ان کو وہاں سے مصر کی غلامی سے نکالا، اور نہ صرف نکالا بلکہ خدا نے عجیب طور سے وہاں پر کام کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، اور وہ دیکھ کے گھبرا گئے، لیکن وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے تھے، اور سمندر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ وہاں سے بھی گزر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی الہی قدرت کے نیچے تھے۔ اور اسی طرح خدا ان کی جو ہے وہ بیابان میں مدد کرتا رہا، اور خدا نے، کیونکہ خدا کا ہاتھ ان پر تھا، اور خدا جو ہے وہ دن کے وقت بادل کا ستون بن کے ان کی مدد کرتا، رات کو آگ کے شعلہ میں ان کی مدد کرتا تھا۔ عزیزو، اگر ہم آج اس کنٹیکس میں دیکھیں تو آج بھی مسیحیوں کی یہی حالت ہے۔ بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ ہزار ثانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، مسیحیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں پر جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا جو ہے ہمیں بچائے گا، اور خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، ابھی فروتنی کیا ہے؟ فروتنی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر اس کو دیکھیں تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ فرو کا مطلب ہے جھکاؤ، اور تن کا مطلب ہے جسم، یعنی اپنے جسم کو جھکانا۔ اور اگر اس کو انگلش میں دیکھیں تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ہمبل، یعنی جس کا مطلب ہے خاکسار ہو جانا، جس کا مطلب ہے نہ چیز ہو جانا، عاجز ہو جانا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کر دینا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے خاکسار کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو خدا ہمیں جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ جو ہے لفظ فروتن، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ جس طرح ہم بچپن میں گلی مٹی کرتے تھے اور اس کو اپنی مرضی سے شیپ دیتے تھے، جس مرضی شکل میں ڈال دیتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس قدر فروتن ہو جانا، اس قدر جو ہے وہ نرم ہو جانا کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں جس طرح کی وہ شکل چاہتا ہے، جس طرح وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرے، اور ہم اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ آگے لکھا ہے وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ابھی سر بلند کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ ہے ایگزالٹ۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ ایگزالٹ کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے درجہ بڑھا دینا، اور اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آتے ہیں تو خدا ہمیں وقت پر سر بلند کرتا ہے۔ اور یونانی میں اس کا ایک اور مطلب ہے کہ اگر جب ہم فروتن ہو جاتے ہیں، خاکسار ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو خدا نے جس کام کے لیے ہمیں بلایا ہوتا ہے، جس کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، خدا ہمیں اس کی طرف لے کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، اور خدا ہمیں وقت پر سر بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے دو ایسی مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رکھا۔
اور وہ وقت پر سر بلند کیے گئے. اور کون ہیں جو کہ خداوند کے قوی ہاتھ میں جب تک تھے تو سر بلند تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو قوی ہاتھ کے نیچے سے نکالا تو وہ کس قدر جو ہے وہ ہلاک ہوئے. میرے عزیزو، بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک شخص جس کا نام یوسف ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے اسے جو ہے وہ گڑھے میں پھینک دیا، گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، مگر تب بھی وہ خدا کے ہاتھ میں تھا. اور اگر ہم پیدائش اس کا 39واں باب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا. مطلب خدا جو ہے وہ یوسف کے ساتھ تھا، ہر ایک حالات میں وہ خدا جو ہے وہ یوسف کے ساتھ، اور یوسف خدا کے قوی اور الہی قدرت کے نیچے، اور جہاں کہیں بھی وہ جاتا تھا خدا اس کے ساتھ جاتا تھا، اور خدا جو ہے وہ اسے سر بلند کرتا تھا. اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ بادشاہ کے گھر میں بھیج دیا گیا، اور وہاں پر بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور خدا نے اسے سر بلند کیا. اور بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی ساری چیزوں پر اسے جو ہے وہ محتار بنا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ پوتیفر کی بیوی نے اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے خدا کے ہاتھ میں رہنا پسند کیا، اور جب وہ خدا کے ہاتھ میں رہا تو خدا نے اسے سر بلند بھی کیا. اس سے پہلے کہ وہ سر بلند ہو اس کو قید میں جانا پڑا، اور قید میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہاں پر بھی دروگا نے جتنے سارے قیدی تھے اس کے ہاتھ میں کر دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا اور وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا، اور اس طرح سے خدا نے اس کو سر بلند کیا. اور ابھی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے خدا کے ہاتھ میں رہنا پسند کیا، جو کہ قوی ہاتھ ہے، جو کہ قدرت والا ہاتھ ہے، اور خدا نے اسے پھر سر بلند کیا. 4 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوسف نے جو خدا کے ہاتھ میں رہا تو خدا نے اسے کیا کیا. نمبر 1 کہ یوسف خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا تو بادشاہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں اس کو اقبال مند کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ کہ یوسف خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا تو بادشاہ نے اپنے گھر کا سارا کچھ اس کے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں تھا. تیسرا پوائنٹ، یوسف خدا کے ہاتھ میں تھا تو قید خانہ کے دروگا نے سارے قیدی اس کے ہاتھ میں کر دیے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا. اور اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو خدا آپ کے ہاتھوں میں لوگوں کو کر دے گا، اور لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری دیں گے، آپ کو محتار بنائیں گے جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. یوسف جب خدا کے ہاتھ میں تھا، چوتھا پوائنٹ ہے یوسف جب خدا کے ہاتھ میں تھا تو مصر کے سارے لوگ یوسف کے ہاتھ میں آ گئے. جتنے لوگ تھے وہ یوسف کو سجدہ کرتے، یہاں تک کہ اس کے بھائیوں نے بھی اس کو آ کر سجدہ کیا. اور اس طرح سے خدا نے یوسف کو سر بلند کیا کہ اس کے دشمن بھی آ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے بھائی، ہر ایک شخص اس کو سجدہ کرتا ہے. اور خدا نے اس طرح سے یوسف کو سر بلند کیا کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا، کیونکہ وہ خدا کے منصوبے سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس نے اپنے آپ کو فروتن کر لیا، اس نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا. میرے عزیزو، ایک اور شخص جو ہے جس نے اپنے آپ کو فروتن نہ کیا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جس نے اپنے آپ کو خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے سے ہٹا کر کسی اور شخص کے ہاتھ میں کر دیا. وہ شخص سمسون ہے. اگر ہم سمسون کو دیکھیں، جب تک وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھا اور خدا نے اس کو برکت دی، خدا کا روح اس پر نازل ہوتا تھا اور وہ ہزاروں لوگوں کو مار گراتا تھا، اور وہ اکیلا ہزاروں لوگوں کو مار گراتا، اور یہاں تک کہ اس نے جوان شیر کو بھی مار گرایا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں تھا اور خدا کا روح اس پر نازل ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو دلیلہ کے ہاتھ میں کر دیا، جیسے ہی وہ اس عورت کے ہاتھ میں آ گیا جو کہ ابلیس کی طرف سے تھی، تو خدا کا روح اس سے اٹھ گیا. اس سے کیا ہوا کہ اس پر جو تھا وہ
قہر نازل ہوا اور اس کو اندھا کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور آخر کار کیا ہوا کہ وہ ہلاک ہوا, مر گیا. میرے عزیزو, جب ہم خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو خدا ہمیں سر بلند کرے گا, خدا جو ہے وہ ہمیں سرفراز کرے گا. اگر ہم دیکھیں تو خدا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سر بلند کرتا ہے, خدا بہت سارے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے. جب تک ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو خدا ہمیں سر بلند کرتا ہے, سرفراز کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں اور ہمیں ایک اور زبردست مثال ملتی ہے, نمونہ ملتا ہے, جس شخص نے اپنے آپ کو, جس ہستی نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا. اور اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں تو اس کے لیے فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5-11 آیت میں ایک شخص کے بارے میں بیان ہے, اور وہ شخص یسوع مسیح ہے, جس نے اپنے آپ کو ناچیز کر دیا, جس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے جو ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی. اور وہ پھر اس کو خدا نے سرفراز کیا, سر بلند کیا, اور اس کو ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. خدا نے اس طرح کا اس کو نام بخشا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرفراز کیے جائیں, آپ سر بلند کیے جائیں, اور ہر شخص یہاں پر چاہتا ہے کہ وہ سرفراز کیا جائے, وہ سر بلند کیا جائے, تو میرے عزیزو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رکھنا شروع کر دیں. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے آپ کو عاجز کر دیں, فروتن کر دیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. پھر ایک شخص جو کہ گریٹ رائٹر ہے, اس کا نام C.S. لوئس ہے, یہ USA کا ہے, اور اس نے اپنی ایک کوٹیشن میں بیان کیا کہ فروتنی جو ہے وہ انسان کو کم تر نہیں بناتی. اس نے بیان کیا کہ فروتنی انسان کو کم تر نہیں بناتی بلکہ اپنے بارے میں کم سوچنا سکھاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ C.S. لوئس فرماتے ہیں کہ فروتنی انسان کو کم تر نہیں بناتی بلکہ اپنے بارے میں کم سوچنا سکھاتی ہے. سو میرے عزیزو, جب ہم فروتن ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ہم فروتن ہوں گے تو ہم جس کے ہاتھ کے نیچے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. آج آپ کے لیے عزیزو چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ کیا ہم قوی ہاتھ کے نیچے ہیں, کیا ہم اس الہی ہاتھ کے نیچے ہیں, کیا ہم فروتن ہیں تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے, یا پھر ہم اس شخص سمسون کی طرح اس دنیا کے جہان کے خدا کے ہاتھ میں یعنی ابلیس کے ہاتھ میں آگے ہیں, روپے پیسے کے ہاتھ میں آگے ہیں, یا پھر عیش و عشرت کے ہاتھ میں جو کہ ابلیس کی طرف سے ہے ان کے ہاتھ میں آگے ہیں. یہ ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے آج. اور اگر جتنے لوگ بھی اگر خداوند کے قوی ہاتھ میں ہیں تو وہ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس امید ہے کہ خدا انہیں وقت پر سر بلند کرے گا, خدا جو ہے وہ ان کو بڑھائے گا اور خدا ان کو ترقی دے گا. میرے عزیزو, جب ہم اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں, خاکسار کر دیتے ہیں, تو خدا ہمیں وقت پر سر بلند کرتا ہے. جس طرح اس نے یسوع مسیح کو ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سر بلند کرے, سرفراز کرے, آپ کو جو ہے ہر کام میں ترقی دے, آپ کو آپ کے بزنس میں ترقی دے, آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کو ترقی دے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے آ جائے اور اپنے آپ کو فروتن کر دیں, عاجز کر دیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر کر دیں, اور پھر خدا آپ کو سر بلند کرے گا, آپ کو سرفراز کرے گا, اور آپ جو ہے وہ اس دنیا میں, اس جہان میں سرفراز کیے جائیں گے, اور لوگ آپ کو جانیں گے کہ ہاں آپ سرفراز ہیں. جب آپ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.